زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی ہے, زخمی ہے. میں نے دیکھا ہے حالت, کہیں سے بھی اس کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے, قبر کے مردے کو آپ ٹھیک کہہ دیں, لیکن عافیہ کی جو حالت میں نے دیکھی نا, وہ یقین جان اس کے وہ بالکل بے گناہ ہے, معصوم ہے, اور پاکستانی حکومتوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے. کاغذ کی تصویر بچوں کی دکھانا چاہ رہی ہوں, وہ بھی فوراً کھول کے, پرائیویسی تو کوئی نہیں, فوراً کھول کے وہ تصویر بھی فوراً لے لی کہ آپ نہیں دکھا سکتی. ماں کو اس کے بچوں کی تصویر بھی نہیں دکھا سکتی. ڈاکٹر عافیہ کی امریکہ جیل میں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی بھی حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور مجرمانہ غفلت سے کام لیا. دنوں میں عافیہ آ سکتی ہے, جسٹ یہ اگر یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر لیں. عافیہ دنوں کے اندر, ود ان فیو ڈیز پاکستان واپس آ سکتی ہے, بشرط یہ کہ حکومت پاکستان, ریاست پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی مدعی اور وکیل بن جائے. عافیہ 21ویں صدی کی اس کرۂ ارض کی سب سے مظلوم خاتون ہے. اگر آپ تقدیس قرآن کا دن منا رہے ہیں تو تقدیس قرآن کے اس دن کے تقاضے کے طور پر قرآن کے حافظہ, بے گناہ, مظلوم, قوم کی بیٹی, امت کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان دیا. فوزیہ صدیقی صاحبہ سے پہلے تو میری آج کی عدالت کی کارروائی کے حوالے سے سوال ہوگا کہ آج عدالت نے کیا ریمارکس دی, اور اس کے بعد ہم آپ کی جو ملاقات ہوئی اس کا حوال پوچھیں گے. آج کی عدالت کی کارروائی جو ہے, آدھی تو وہ سامنے ہوئی تھی اور پھر ان کیمرہ ہوئی تھی, جو کہ ان کیمرہ ہے. لیکن یہ کہ افسوس کی بات جو تھی اس میں, ظاہر ہے ہمارے جو یو کے میں وکیل ہیں, عافیہ کے وکیل, انہوں نے ایک ڈیکلریشن فائل کی تھی جو بیسکلی جو پچھلی چیزیں پچھلی 2 مہینے پہلے ہیئرنگ میں تھیں, کچھ چیزیں ہم نے مانگی تھیں, اپنی وزٹ سے پہلے مانگی تھیں تاکہ ہمارا وزٹ, لیکن ہمارا وزٹ ادھورا ہوا. اب ہمیں دوبارہ جانا پڑ رہا ہے چونکہ ہم وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکے, چونکہ فارن آفس نے ہمیں وہ ڈاکیومنٹس نہیں دیے اور وہ کوآپریشن نہیں کی جو کہ ہونی چاہیے تھی. اسے فارن آفس نے پوری حکومت کا, اور یہ چیز کل وزیر اعظم کی ملاقات میں بھی بات ہوئی اس پہ, اور یہاں عدالت میں بھی, اور عدالت نے بھی اس چیز پہ برہمی کا اظہار کیا, اور انہوں نے ایک بیولڈرمنٹ, فلیبرگاسٹ کا ورڈ یوز کیا کہ آخر کیا وجہ, آخر وہ کونسلر, اس میں ایسی کون سی کانفیڈینشیلٹی ہے, اس میں ایسی کون سی سیکرٹ بات ہے کہ آپ کے کونسل جنرل گئے, عافیہ سے ملے, کب گئے؟ وہ جب جاتے تھے, جب ہماری والدہ رو رو کے ان کی خوشامد کرتی تھی کہ پلیز مجھے میری بیٹی کی خیریت بتا دو یا مجھے ملا دو یا بات کرا دو, تو وہ جاتے تھے, کہتے تھے ہم مل کے آئیں, جی وہ بالکل الائیو اینڈ ویل ہے, ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے حالت, کہیں سے بھی اس کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے, قبر کے مردے کو آپ ٹھیک کہہ دیں, لیکن عافیہ کی جو حالت میں نے دیکھی نا, وہ یقین جانیے ایسی حالت تھی میرے بھیا کہ تصور سے بری. جو آپ تصویر دیکھتے ہیں نا, آپ اس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ہائے وہ بہت اچھی ہے, وہ بہت اچھی حالت ہے. لیکن ایک بہن کا ملنا, اتنے سالوں بعد ملنا, اور ماں کے بارے میں بتانا کہ ماں اس دنیا میں نہیں رہی, تو ایک دکھ والے لمحات ہوں گے جب آپ ان سے ملی ہوں گی, تو اس وقت عافیہ صدیقی کی کیا پوزیشن؟ میں نے اس کو نہیں بتایا, میں اس کو بتا ہی نہیں سکتی تھی والدہ کا, میں نے نہیں بتایا اس کو. میں نے اس بات کو دوسری باتوں میں اور بچوں کی باتوں میں ٹال دیا. تو جو جیل میں آپ نے ان کی پوزیشن دیکھی, ایک گلاس درمیان میں تھا, پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات ہونا شیشے کے گلاس کے اندر, تو وہ تو ایک تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں. ایک بہن اتنے سالوں بعد دیکھتی ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, جو سو رائٹس ہیومن رائٹس چیمپئن ہیں خود کو کہتے ہیں, اور ایک بہن کو بہن سے نہیں ملنے دیا گیا اس صورت؟ دیکھیں, ایک آرٹیکل لائف ان دا شو میں لکھ رہی ہوں, اور وہ کہ یہ ہے ہیومن رائٹس ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو علم بردار کہتے ہیں. پاکستان میں کوئی خاتون جیل میں ہوتی ہے اور اس کا شیرخوار بچہ ہوتا ہے, تو بچہ اس کے ساتھ دے دیا جاتا ہے. عافیہ کے شیرخوار بچے کو پکڑ کے غائب کر دیا, اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, وہ تڑپ رہی ہے. ہیومن رائٹس ان امریکہ اینڈ ہیومن رائٹس ان پاکستان, تضاد دیکھ لیں آپ. پاکستان میں اگر کوئی عورت جیل میں ہوتی ہے تو اس کی عزت اور آبرو کا تحفظ کیا جاتا ہے. وہاں پہ خود جیل کے گارڈز جو ہیں وہ دوسرے گارڈز کے اوپر مقدمے کر رہے ہیں کہ یہ فلاں پرزنر کے ساتھ اس نے یہ کیا ہے اور فلاں پرزنر کے ساتھ یہ کیا ہے. ایون اگر فون تک جانے کے لیے جو ہے آپ کو پیسے, آپ کو چیزیں, آپ کو کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں ان لوگوں کے لیے, کیا کیا چیزیں ہیں. یہ ہے ہیومن رائٹس ان امریکہ, یہ ہے ویمنس رائٹس ان امریکہ. ایوری تھنگ از اے سیکس فگر فار دیم.
یہ تضاد جو ہے 20 سال کے بعد، حالانکہ پریزن کی جو مینول ہے اس میں فیملی وزٹ جو ہے وہ فیملی روم ہوتا ہے، ایک وزٹنگ روم، اس میں فیملی وزٹ ہوتی ہے، لیکن یہ تو وہ ہوتا ہے جو کہ غیروں کے لیے، اور وہ سوشل وزٹ یا وہ کوئی ایسے رپورٹر آیا یا کوئی، تو اس کے لیے گلاس والا وزٹ ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں وہ کرنے دیا، مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا. کس لیے؟ صرف تکلیف دینے کے لیے نا. یہ ہے سیڈسٹک ایٹیٹیوڈ، یہ ہے جو جسے کہتے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈز، اینڈ دس از ان ہیومن. یعنی میں تصویر شیشے پہ سے کاغذ کی تصویر بچوں کی دکھانا چاہ رہی ہوں، وہ بھی فوراً کھول کے، پرائیویسی تو کوئی نہیں، فوراً کھول کے وہ تصویر بھی فوراً لے لی کہ آپ نہیں دکھا سکتی. تصویر بھی دکھانے کی ایک ماں کو اس کے بچوں کی تصویر بھی نہیں دکھا سکتی میں. یہ ظلم ہے جو سو کالڈ ہیومن رائٹس چیمپئن بنے پھرتے ہیں. اور دوسری طرف پاکستانی حکومت کا اس پورے جو آپ کا ٹور ہوا، اس میں کیا کردار آپ دیکھتی ہیں؟ اور کل وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی. جی بالکل، پاکستانی حکومت کا کام عافیہ کو لانا ہے، جیسے کہ کورٹ نے کہا کہ پاکستانی شہری کی جان، مال، عزت، آبرو کی تحفظ ان کا حلفیہ، ان کا سولم ڈیوٹی ہے. اس کے بغیر دے آر نو بڈیز، دے آر یوز لیس. عافیہ از اے پاکستانی سٹیزن اینڈ اونلی اے پاکستانی سٹیزن. اٹ از دیئر ڈیوٹی، اور وہ ڈیوٹی جب عافیہ یہاں پہ ہوگی جب ہی پوری ہوگی. میری سیٹسفیکشن اسی دن ہوگی جب عافیہ اپنے بچوں سے گلے لگ رہی ہوگی اپنی والدہ کے گھر میں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایسا ہو پائے گا جلدی؟ دیکھیں، حکومت چاہے جیسے سینیٹر صاحب نے کہا تھا، سالوں نہیں، مہینوں نہیں، دنوں میں عافیہ آ سکتی ہے. جسٹ یہ اگر یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر لیں. وزیر اعظم نے کوئی امید دلائی آپ کو؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وہی ہے، ایک فرد ہے، اور اپنی طرف سے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے احساس ہے، چونکہ میں خود رہا ہوں جیل میں، اور میرے پاس تو پھر بھی آسائش تھیں اور ملاقاتیں اور سب تھیں. اس بیچاری کا ایک عورت ہوتے ہوئے میں تو چند دنوں میں میری کیا حالت ہوئی تھی، تو اس بیچاری کی کیا حالت ہوگی. اور میں چاہتا ہوں، اور انہوں نے ظاہر ہے فارن آفس والوں کو ہی کہا کہ آپ کریں، لیکن آر دے ڈوئنگ دیئر جاب؟ میرا آخری سوال، آج آپ نے منسٹری آف فارن آفس کا ذکر کیا کہ انہوں نے بددیانتی کی، جو ان کو میسیجز ملتے تھے وہ آپ تک نہیں پہنچائے گئے. وہ کون سے میسیجز تھے، کون سی باتیں تھیں؟ مجھے اس چیز کا پورا علم نہیں ہے، صرف اشارتاً مجھے پتہ ہے کہ عافیہ نے کہا تھا کہ اس نے میسیجز دیے تھے. کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو؟ بس یہی بتایا تھا کہ میں نے میسیجز دیے ہیں. وہ آپ نے دیکھی نہیں ہے کیا؟ مطلب وہ میسیجز آپ کو منسٹری آف فارن آفس نے دیے ہی نہیں اس سے پہلے؟ یہ نون لیگ کے ٹائم میں یا پی پی کے ٹائم پہ، یہ صاحب کا پی ٹی آئی کے ٹائم پہ یہ ہوا ہے سر؟ دیکھیں، ہمارا رابطہ عافیہ سے 2016 کے دسمبر یعنی 17 تک تھا، تو فون پہ بات ہو جاتی تھی، تو ہم ان سے کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے اتنا. ہمیں خود ہی اندازہ ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ 5 منٹ 10 منٹ. اس کے بعد سے بالکل سب کچھ بند ہے. تو اس وقت 17 سے لے کے اور اب تک کس کی حکومت تھی؟ تک یہ معاملات چلے ہیں جی، اور 23 میں پھر دوبارہ کھلے ہیں، یہ سب 22 میں کھلنا شروع ہوئے ہیں. مطلب پیچھے 3-4 سالوں میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے لا علم رکھا گیا آپ کو. بالکل جی، گورنمنٹ نے بھی اس حوالے سے چیٹ کیا آپ کے ساتھ، کوئی میسیجز آپ تک نہیں پہنچے. ہم سے یہ بھی کہا گیا، جو کہ میری امی کو یقین نہیں آیا، اور انہوں نے ایک آہ بھری تھی، اور وہ آہ میرے خیال سے اس سابقہ حکومت کو لگی ہے کہ عافیہ جی، ہم کیا کریں جی، عافیہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. وہ تو بیچاری میسیجز بھی دی تھی. عافیہ کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. یہ باتیں جو ہے نا، یہ بہت تکلیف دہ. جس طرح سینیٹر مشتاق احمد نے آواز اٹھائی پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر انٹرنیشنل میڈیا پہ، تو سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جس طرح آپ نے پاکستان کی بیٹی کا مقدمہ عالمی عدالت میں لڑا اور عالمی میڈیا میں لڑا، میرے خیال میں آپ نے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا، اور آپ کی ملاقات ہوئی. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو کچھ پازیٹیو چینج نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ میرا فرض تھا، اور وہ پاکستان کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، اور بہت شدید قسم کے ٹارچر اور وائلنس سے گزری ہے، اور 20 سال سے قید ہے، بدترین قید ہے، اور اپنے فیملی ممبر سے، فیملی بچوں سے اپنی الگ ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت طاقتور انداز سے یہ اٹھایا ہے. اگر میڈیا اس کو نہ اٹھاتی تو ہماری بات عوام تک نہ پہنچ پاتی. تو اس کے اصل ہیروز جو ہیں، محسنین جو ہیں، وہ ہمارے میڈیا پرسنز ہیں، خواہ وہ
कन्वेंशनल मीडिया है या सोशल मीडिया है। देखें, इस वक्त हुकूमत संजीदा मुझे नज़र नहीं आ रही। आप देखें ना, आज समाअत के दौरान जो सादा मुलाकातें हुई हैं काउंसलर की डॉक्टर आफिया से जेल में, उसकी रुदात तक देने के लिए अदालत को तैयार नहीं है। और हमें पता चला कि मुलाकात में कि उन्होंने तो मैसेजेस दिए हैं वो अपने अम्मी के लिए, अपने बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए। इन लोगों ने वो मैसेजेस भी उनके फैमिली मेम्बर्स तक नहीं पहुंचाएं। तो इस वक्त हुकूमत को एक्शन से, इक़दामात से संजीदगी साबित करनी होगी। और वो एक्शंस के लिए मैंने हुकूमत को ख़त लिख दिया है, वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर ख़ारिजा को, और मैंने उनको 4 ऑप्शंस बता दिए हैं कि इन 4 ऑप्शंस पे आफिया दिनों के अंदर, विद इन फ्यू डेज़ पाकिस्तान वापस आ सकती है, बशर्त ये कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की मुदई और वकील बन जाए। मुश्ताक साहब बड़ा क्लेम करें विद इन फ्यू डेज़ आ सकती हैं, इसके अंदर रुकावट क्या है? अगर विद इन फ्यू डेज़ आ सकती हैं तो आप क्या समझते हैं? हमारी हुकूमत की नाअहली, हमारी हुकूमत की पैसे और रेजिस्टेंस, हमारी हुकूमत की आफिया के केस में गैर संजीदगी, जिसकी वजह से आफिया जो हैं वो अभी तक अमरीकी जेल में। देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा है, आफिया के घर जाके ये कहा है कि वो बेगुनाह है। अभी रिसेंटली इस मौजूदा हुकूमत ने भी जब TLP से मुआहिदा किया तो उसमें मौका पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि डॉक्टर आफिया बेगुनाह है और डॉक्टर आफिया जो हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो जब आप खुद ये समझते हैं कि बेगुनाह है, जुल्म हो रहा है, तो फिर आप मुदई बन जाए, वकील बन जाए। तो इन लोगों ने डॉक्टर आफिया के केस में संजीदगी इख्तियार नहीं की है, इन्होंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी है, इन्होंने इसके लिए, इससे फ़ायदा तो सियासी उठाया है लेकिन इसके हवाले से अमलन इक़दामात नहीं किए। तो आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट कुछ आगे कुछ कर पाएगी? देखिए, मुझे तो ज़्यादा उम्मीद अदालत से है और ज़्यादा उम्मीद आवाम से है, मीडिया और आवाम से, कि अदालत जिस तरह पेशरफ्त कर रही है आज आपने देख लिया, और उसके साथ साथ आवाम जिस तरह बेदार हैं और हमारी मीडिया जिस तरह बेदार हैं। तो मुझे इन तीनों से उम्मीद है कि अगर ये इसी तरह बेदार रहें तो हुकूमत ख्वाह मौजूदा हो ख्वाह आइंदा कोई हो, इसको मजबूर कर लेगी कि वो डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान ले आए। अच्छा, फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि कुछ मैसेजेस नहीं दिए गए थे, साबका हुकूमत को उनकी मांग की आ लगी। क्या साबका हुकूमत ने वाकई बददियांती की इस हवाले से? हर हुकूमत ने की है, खा वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं, खा वो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं, राइट फ्राम 2002 दिस डेट तमाम हुकूमतों ने गलतियां की है, तमाम हुकूमतों ने जुर्म किया है, तमाम हुकूमतों ने मुजरिमाना गफलत की है, जिसकी वजह से डॉक्टर आफिया अभी तक अमेरिकी कैद में है। अगर ये गफलत ना करते तो डॉक्टर आफिया अभी पाकिस्तान में होती। डॉक्टर आफिया की अमेरिका जेल में मौजूदगी इस बात का सबूत है कि किसी भी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और मुजरिमाना गफलत से काम लिया है। आपने वहाँ से मिल के आपने एक ट्वीट किया और फिर उसके बाद कहा कि ट्रूमन की पोजीशन पे हैं, वो दुख दर्द जो आपने वहाँ पे देखा वो नाजरीन को बताएं कि कैसी। देखें, हम खुद ट्रामा में थे। मैंने तो बार बार कहा है, मैं अपनी वालदा की वफ़ात पर इतना नहीं रोया जितना मैं अमेरिका में रोया हूँ। उनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई है, ज़ख्मी है, साइकोलॉजिकली अनवेल हैं, फिज़िकली अनवेल हैं। अपने बच्चों को उन्होंने 20 साल से देखा नहीं है, अपनी वालदा की मौत का उनको इल्म नहीं है। वो वहाँ एक शदीद डिप्रेशन और शदीद स्ट्रेस के अंदर हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है और बिल्कुल फैक्शन उनके ऊपर मुकदमा, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई हकीकत उसमें नहीं है। वो वॉर ऑन टेरर की विक्टिम हैं, वो कोलेटरल डैमेज हैं 9/11 की, उसके वो बिल्कुल बेगुनाह है, मासूम है। और पाकिस्तानी हुकूमतों ने मुजरिमाना गफलत की है कि जो अफ़गानिस्तान से उनको अमेरिका ले जाना, ये पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी, वो पाकिस्तानी नेशनल हैं और ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। आफिया 21वीं सदी की इस कुर्राए अर्ज़ की सबसे मजलूम खातून है। जो हुकूमत का आप समझते हैं क्या रिस्पांस होना चाहिए? अभी तक हुकूमत वैसा कर रही है? देखिए, मैंने कल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में भी कहा कि आप यौम तक़दीस कुरान मना रहे हैं, तो यौम तक़दीस कुरान का तकाजा जहाँ ये है कि आप फ़लस्तीनियों का साथ दें, इसलिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, कुरान ने उन्हें भाई कहा है इसराइलियों के मुकाबले में। जहाँ उसका तकाजा यह है कि आप सूद का ख़ात्मा करें और कुरान के निज़ाम को नाफिज करें, और जहाँ इसका तकाजा ये है कि आप IMF और अमेरिका की ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दें, इसलिए कि कुरान जिस मोमिन की, मुसलमान की बात करता है वो सिर्फ अल्लाह का बंदा होता है, किसी और का ग़ुलाम नहीं होता। वहाँ इस तक़दीस कुरान का तकाजा ये भी है कि हाफ़िज़ कुरान डॉक्टर आफिया को अमेरिकी जेल से पाकिस्तान लाए जाए। अगर आप तक़दीस कुरान का दिन मना रहे हैं
تو تقدیس قرآن کے اس دن کے تقاضے کے طور پر قرآن کے حافظہ، بے گناہ، مظلوم، قوم کی بیٹی، امت کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لے آئیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔